ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی انسان جا سکا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، جہاں ہوا بھی سرگوشیوں میں چلتی ہے، جہاں وقت ساکت اور حقیقت دھند میں لپٹی ہوئی ہے۔ یہ ہے کوہ قاف، ایک پہاڑ نہیں بلکہ رازوں کا دروازہ۔ صدیوں سے انسان اس کے بارے میں سنتا آیا ہے، مگر کوئی اسے چھو نہ سکا۔ کہا جاتا ہے یہاں بستے ہیں وہ جنہیں ہم افسانہ سمجھ بیٹھے، جنات، دیو، پریاں اور وہ مخلوقات جن کا ذکر صرف قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ کیا یہ مقام صرف تخیل ہے یا واقعی کوہ قاف میں چھپی ہے وہ دنیا جہاں قدرت نے اپنے سب سے بڑے راز دفن کر رکھے ہیں؟ آج ہم چلیں گے اس سفر پر جہاں حقیقت افسانہ بن جاتی ہے اور افسانہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ آپ داخل ہونے والے ہیں ایک ایسی سرزمین میں جہاں انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ یہ ہے کوہ قاف کا پراسرار جہاں۔ افسانوی پہاڑ جبل قاف، جسے ہم کبھی محض ایک کہانی سمجھتے تھے، در حقیقت واقعی موجود ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں گے۔ جب ذوالقرنین جبل قاف تک پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ خالص سب سے قیمتی پتھر سے بنا ہوا ہے۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ دیوہیکل مخلوقات، جنات اور نامعلوم مخلوق اس پراسرار پہاڑ کے پیچھے رہتی ہے۔ کچھ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہی قید ہیں اور وہ قیامت کے قریب دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی UFO کی خبریں اور خلائی مخلوق کی نموداریاں، حتیٰ کہ وہ واقعات بھی جو امریکی فضائیہ نے شیئر کیے، در حقیقت ان مخلوقات سے جڑی ہوں جو جبل قاف سے تعلق رکھتی ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پہاڑ پر ایک دروازہ، پورٹل موجود ہے اور وہ مخلوقات جنہیں ہم ایلین سمجھتے ہیں وہ بہت قریب آ چکی ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں انسانیت جنات اور دیگر روحانی مخلوقات یعنی خلائی مخلوق سے رابطہ قائم کرے گی۔ کیا یہ رابطہ پہلے ہی شروع ہو چکا ہے؟ کچھ اسلامی علماء کہتے ہیں کہ سورہ قاف قرآن میں اسی پہاڑ کے بارے میں ہے، تو پھر انہوں نے اور کیا انکشافات کیے ہیں؟ ان تمام روایات، نشانیوں اور موجودہ واقعات کا گہرائی سے جائزہ لے کر ہم جبل قاف کے سب سے بڑے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم نے سنجیدہ ذرائع سے تفصیلی تحقیق کی ہے اور اس ویڈیو میں بہت محنت کی ہے۔ ہماری حمایت کریں، ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹ میں اپنے ملک سے جبل قاف کی کوئی کہانی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے جنات سے شروع کرتے ہیں۔ ایک وادی جو بھوتوں، روحوں، دیوہیکل مخلوقات اور عجیب و غریب مخلوقات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایک پہاڑ جو ہمیشہ تاریکی میں رہتا ہے، ایسا مقام جہاں نہ سورج نہ چاند کبھی چمکتا ہے، ایک پراسرار علاقہ جہاں آج تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ لیکن کیا یہ جنات کی سرزمین ہے یا کسی اور دنیا کی طرف دروازہ؟ جب جبل قاف کا نام لیا جاتا ہے تو بھولی بصری عربی کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ کہانیاں ڈراؤنی اور جادوئی محلوں پر مشتمل ہیں جنہیں جنات اور روحوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ کچھ اسلامی ذرائع کے مطابق جبل قاف جنات کا گھر ہے اور ان کے جیسے دیگر مخلوقات بھی وہاں پر رہتی ہیں۔ قدیم زمانوں میں جنات کے گروہوں نے اس جگہ میں اپنی بادشاہتیں قائم کی تھیں۔ کچھ اسلامی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج یہیں پر قید ہیں اور وہ آخر الزمان میں دنیا میں باہر آئیں گے۔ یہ بحث جاری ہے کہ جو عجیب خلائی مخلوقات کی ویڈیوز ہم اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، کیا ان کا تعلق ان مخلوقات کی آمد سے ہے؟ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں اور یاجوج اور ماجوج جلد ظاہر ہوں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس صدی میں بہت عجیب روحانی واقعات دیکھنے والے ہیں۔ یہ حقیقت کہ یہ عجیب و غریب مخلوقات جنہیں ہم عام طور پر ایلینز کہتے ہیں، ہماری دنیا کے ساتھ زیادہ رابطے میں آ رہی ہیں اور یہاں تک کہ خبروں میں بھی آ رہے ہیں۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں، ہر دن بہت سی نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جاتی ہیں۔ امریکی فضائیہ اور مغربی فوجی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان دعووں کی قیادت کر رہے ہیں۔
اسلامی ذرائع میں جنات اور خلائی مخلوقات ایلینز کو عام طور پر الگ مخلوقات کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ البتہ کچھ اسلامی علماء اور محققین یہ تجویز کرتے ہیں کہ جو نامعلوم پرواز کرنے والی اشیاء UFOs اور خلائی مخلوقات کے واقعات آج رپورٹ ہو رہے ہیں وہ دراصل جنات کا کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی رضا دمرکان تجویز کرتے ہیں UFOs وہ ٹیکنالوجیز ہو سکتی ہے جو جنات نے بنائی ہو۔ ان کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات سائنسی اور فنون میں ترقی یافتہ تھے۔ اسی بنیاد پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ آج جو UFOs دیکھے جاتے ہیں وہ جنات کی سائنسی ترقی کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح احمد حلوسی اپنی کتاب روح انسان اور جن میں کہتے ہیں کہ جنات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے خلائی مخلوق کا رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جنات انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسلام کے ایک بڑے پلیٹ فارم پر یہ بحث کی گئی کہ کیا جنات سائنس اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کیا UFOs واقعی ان کی سواریاں ہو سکتی ہیں۔ اس بحث میں کہا گیا کہ جنات ہوشیار مخلوقات ہیں جو اپنی شکل بدل سکتے ہیں اور جب چاہیں کچھ خاص لوگوں کو اپنا ظہور دکھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس موضوع پر کئی ویڈیوز بنائی ہیں اور آپ وہ سب ہمارے چینلز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیں ہم جبل قاف پر توجہ دیتے ہیں اور ان مخلوقات پر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رہتی ہیں۔ یہ علاقے جنہیں کبھی کبھی کسی انسانی سلطنت نے فتح نہیں کیا صرف اسلامی ذرائع میں ہی نہیں بلکہ دیگر روایات میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پہاڑ جسے آتش پرستی کا وطن سمجھا جاتا ہے سیموگ فونکس کے افسانے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ کہانی کے مطابق جبل قاف سبز پتھروں سے بنا ہے اور ان پتھروں کے عکس سے آسمان کو سبز رنگ حاصل ہوتا ہے۔ امام قزوینی کے مطابق جبل قاف مختلف علاقوں میں تقسیم ہے۔ اس کی 70 بادشاہتیں چاندی کی ہیں اور 70 سونے کی۔ عربی ذرائع میں کہا گیا کہ جبل قاف دنیا کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے اور اللہ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے اسے پیدا کیا۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ زمین پر موجود تمام پہاڑ زیر زمین جبل قاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جبل قاف کو تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں زکریا القزوینی نے اپنی کتاب عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات میں لکھا ہے کہ اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے تاکہ وہ نہ گرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک لمبی پہاڑی زنجیر سے گھیر دیا ہے۔ اس زنجیر کا سب سے اہم حصہ جبل قاف ہے جو دوسرے پہاڑی سلسلوں کو جگہ پر تھامے رکھتا ہے، بالکل ایک ہک کی طرح۔ اسی طرح مشہور صوفی رومی نے بھی اپنی تحریروں میں جبل قاف کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین زندگی کے پانی کی تلاش میں مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر کے دوران وہ جبل قاف تک پہنچے اور وہاں انہوں نے فرشتہ اسرافیل کو دیکھا جو قیامت کے دن سور پھونکنے کے لیے منتظر کھڑا تھا۔ جبل قاف کے متعلق سب سے حیران کن کہانیوں میں سے ایک حدیث تاریخ طبری کی پہلی جلد کے صفحہ 38 پر موجود ہے۔ یہ حدیث ان عجیب المخلوقات کا ذکر کرتی ہے جو جبل قاف پر رہتی ہیں۔ یہ حدیث آپ کو اس پر اسرار پہاڑ کے بارے میں مزید متجسس بنا دے گی۔ کچھ محققین اس حدیث سے متاثر ہو کر اس مقام کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور مختلف نظریات پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ پہاڑ قطب جنوبی انٹارکٹیکا کے پار کسی طاقتور قوت کے ذریعے چھپایا گیا ہے یا یہ خلا میں کہیں واقع ہے؟ کیا اس کا تعلق گمشدہ بر اعظم انٹلانٹس سے ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ذہن میں آتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عبس نے روایت کی ہے۔ وہ کہانی کچھ یوں سناتے ہیں۔ ایک دن یہودی علماء کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تاکہ وہ آپ کو جان سکیں کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں اور وہ آپ کی آزمائش کریں۔ انہوں نے تورات سے 28 سوالات تیار کیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست جوابات دیے تو وہ آپ کی نبوت کو مان لیں گے۔ ان میں سے سوال نمبر 7 اور 8 جبل قاف کے متعلق تھے۔ تاریخ طبری میں سوال کچھ یوں درج ہے: جبل قاف کہاں ہے؟ یہ کیسا پہاڑ ہے اور اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: یہ جو پہاڑ ہے جسے جبل قاف کہتے ہیں یہ پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا جبل قاف کے اندر ہے، جیسے ایک انگوٹھی میں انگلی ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ سبز زمرد سے بنا ہے اور اس کی وجہ سے آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے، ورنہ آسمان کی اپنی کوئی رنگت نہیں۔ کوئی انسان اس پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اندھیرے میں 4 ماہ کا سفر درکار ہے۔
وہاں نہ سورج چمکتا ہے نہ چاند۔ جبل قاف زمین کی سرحد کی مانند ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو زمین کبھی بھی مستحکم نہ رہتی اور مسلسل زلزلوں سے ہلتی رہتی۔ 8واں سوال ان مخلوقات کے بارے میں تھا جو جبل قاف پر رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلیقہ اور قبلیسہ نامی شہروں کا ذکر کیا اور یوں فرمایا، ان میں سے ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ مشرق والا شہر قبلیقہ ہے اور مغرب والا قبلیسہ، دونوں سب زمرد کے بنے ہیں اور جبل قاف تک پہنچ چکے ہیں۔ ہر شہر 1000 فرسخ لمبا اور چوڑا ہے، تقریباً 5500 کلومیٹر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا تو یہودی علماء اپنی کتابوں سے اس کا موازنہ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے اور نبی علیہ السلام سے درج سوال و جواب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ شہر ہماری دنیا میں ہیں یا اس سے باہر؟ نبی کریم نے فرمایا، یہ شہر اندھیرے میں ہیں اور جبل قاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہر شہر میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر شہر میں ایک قلعہ ہے جس کے 1000 دروازے ہیں۔ ہر رات ہر دروازے پر 1000 سپاہی پہرا دیتے ہیں۔ یہ سپاہی باری باری پہرا دیتے ہیں اور انہیں دوبارہ اپنی باری پورا سال گزرنے کے بعد آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لوگ پہرا کیوں دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ پہرا اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان زمینوں میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ان کا قبلیقہ کے لوگوں سے پرانا اختلاف ہے، اس لیے وہ چوکس کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایک بڑی قوم ہیں، انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ زمین پر انسان بھی بستے ہیں، بلکہ انہیں شیطان کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا ان پر سورج، چاند اور ستارے چمکتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انہیں علم ہی نہیں کہ اللہ نے سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی روشنی جبل قاف سے آتی ہے، ان کے پتھر اور دیواریں خود روشنی کی مانند چمکتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان علاقوں کے لوگوں کے بارے میں مزید فرمایا، یہ لوگ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، ان کے جسموں کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فرشتے نہیں ہیں لیکن فرشتوں کی طرح عبادت کرتے ہیں، ان میں سب مرد ہیں، کوئی عورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ جنتی لوگ ہیں اور دین اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ معراج کی رات جبریل علیہ السلام مجھے ان کے پاس لے گئے، میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اللہ پر اور مجھ پر ایمان لایا۔ میں نے ان میں سے ایک کو اسلام کے ارکان سمجھائے اور وہ وہی میرا نمائندہ اور پیشوا بن گیا۔ پھر جبریل مجھے یاجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ وہ جگہ جہاں وہ رہتے ہیں بہت دور ہے اور کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہنچنے کے لیے 4 ماہ کا اندھیرے میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد کے 3 افراد جو ایمان لے آئے تھے وہ اس شہر میں جا پہنچے اور ان لوگوں کے ساتھ بس گئے۔ جب یہودی علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی اور دیکھا کہ سب کچھ ان کی کتابوں سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ بہت حیران ہوئے۔ تاریخ طبری کے مطابق ان میں سے تمام سوال کرنے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب سوال یہ ہے، جبل قاف زمین پر کہاں ہے؟ تمام مباحثوں کے باوجود کیا جبل قاف واقعی اس دنیا میں موجود ہے؟ یہ ایک بحث طلب موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ جگہ ہماری دنیا میں ہے یا کہیں اور، تو حضور نے جواب دیا، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سورج اور چاند موجود نہیں اور وہاں پہنچنے کے لیے اندھیرے میں 4 ماہ کا سفر ہے۔ جبل قاف پر آج بھی بحث اس حدیث کی وجہ سے ہے جو تاریخ طبری میں درج ہے۔ اس پہاڑ کے ممکنہ مقام پر بہت سی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ جہاں 4 ماہ تک سورج اور چاند نہ ہوں وہ جگہ زمین پر نہیں بلکہ خلا میں ہو سکتی ہے۔ دوسروں کا ماننا ہے کہ وہ جگہ انٹارکٹیکا ہو سکتی ہے جہاں سال کا آدھا حصہ اندھیرے میں گزرتا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ جبل قاف ایک مادی دنیا میں ہے مگر انسانی آنکھ سے چھپی ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ کبھی گمشدہ بر اعظم انٹلارٹس میں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جبل قاف پیریریس کے نقشے پر بھی نظر آتا ہے جس میں ایک پہاڑی سلسلہ دکھایا گیا ہے جو انٹارکٹیکا سے جڑا ہوا ہے۔
कई लोग समझते हैं कि जबल काफ और उसके गिर्द इलाके अंटार्कटिका से कहीं आगे तक फैले हुए हैं और एक वसी रकबा घेरे हुए हैं। ताहम कुछ लोगों का मानना है कि यह तमाम मालूमात इंसानियत से छुपाई जा रही हैं। जबल काफ के बारे में सबसे दिलचस्प दावों में से एक एडमिरल बर्ड से जुड़ा हुआ है, जो एक अमेरिकी नेवी के अफसर थे। उनकी डायरी के मुताबिक अंटार्कटिका पर एक फ्लाइट के दौरान उन्होंने एक गैर मामूली वाकया देखा। उन्होंने एक ऐसा इलाका दरियाफ्त किया जहां जमीन का मंजर और जानवर कभी देखे नहीं गए थे। उन्होंने एक मुख्तलिफ नस्ल की मखलूक भी देखी और उनसे राब्ता भी किया। जबल काफ कहां पर मौजूद है ये कोई नहीं जान सका। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।